الرحیم سورہ مومن کی تیسری آیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، غافر الذنب، گناہ کا بخشنے والا ہے، وقابل التوب، اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ادھر آ جائیں۔ احباب گرامی، سورہ مومن کا بنیادی موضوع جیسا کہ ہم اس کے تعارف میں پڑھ چکے کہ توحید کے حوالے سے اس میں بات کی جائے گی، اور زیادہ تر توحید میں اس بات کو رکھا جائے گا کہ جب بندہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو دعا میں توحید کتنی لازم ہے۔ اس سورت کی پہلی 3 آیات اس کے تعارف سے تعلق رکھتی ہیں، اور فوری بعد اللہ تعالیٰ کفار کے ان اعتراضات کا ذکر شروع کر دیتے ہیں جن کی بنا پر وہ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے دوسری آیت میں یہ بات پڑھی کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ اللہ جو بڑا غالب ہے، خوب علم والا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 2 کا ذکر ہم کر چکے۔ تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ہے غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخش دینے والا۔ غین، فا اور را، یہ 3 حروف جب اکٹھے آتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ غافر الذنب، وہ گناہ کو ڈھانپ لینے والا ہے، بخش دینے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے۔ بعض اہل علم نے اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کے اندر فرق بیان کیا ہے، ایک ہے کہ اللہ کا بخشنا اور دوسرا ہے اللہ کا معاف کر دینا۔ بخشنا تو ہے غافر کے اندر، اور معاف کرنا ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ میں اگر لیلۃ القدر حاصل کر لوں تو لیلۃ القدر میں کیا کہوں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بلا شبہ معاف کرنے والا ہے۔ گویا کہ معافی میں اور بخشنے میں فرق ہے۔ بخشنا یہ ہے کہ اس گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور معافی یہ ہے کہ اس گناہ کی جگہ پر اتنی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ فرمایا غافر الذنب، اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں انسان یاد رکھتا ہے، انسان کو یاد رہ جاتے ہیں۔ عام طور پر وہ گناہ انسان کو یاد رہتے ہیں جو اس نے پہلی مرتبہ کیے ہوں۔ وہ بڑا کانپتا ہے، بڑا ڈرتا ہے، پہلی مرتبہ میں کانپتا ہے، پھر اگلی بار اس کا ڈر اتر چکا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی چیز سے محفوظ فرمائے۔ یہ گناہوں کی لذت بہت ہی بری چیز ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے بشری کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان ان کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہوتا،
لیکن بندے کو کم از کم فکر ضرور کرنی چاہیے کہ میری زبان بلا وجہ جھوٹ بول دیتی ہے، میری زبان سے بلا وجہ جھوٹ نکل جاتا ہے، بلا وجہ جھوٹ کے ساتھ غیبت اور گالی بلا وجہ کیوں نکل جاتی ہے؟ یا وہ اپنی اصلاح کرتا رہے، مجھ سے چھوٹے چھوٹے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ جو چھوٹے گناہ ہیں انسان جب ان کو بھول جاتا ہے اور ان کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہوتا اور نیکیاں بھی کرتا رہتا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان اگر نیکی کے راستے پر چلتا رہے تو جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان بڑے گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور آ کر توبہ کرے، بخشش کا سوال کرے، رجوع کرے اللہ کی طرف پلٹے، قبل اس سے کہ اس کے اوپر موت کا واویلا آ جائے، جیسا کہ ہم نے پچھلی صورت کے اندر پڑھا بھی کہ پلٹو اپنے رب کی طرف اس سے پہلے کہ اچانک تمہارے اوپر موت آ جائے۔ اب اکثر یہ بھی سمجھنا چاہیے، جو سوال اکثر لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق کیا ہے؟ بعض اہل علم نے اس کی تعریف بیان یہ کی ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں شریعت نے کوئی سزا متعین کر دی ہو کہ یہ گناہ ہے تو اس کی یہ سزا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جس کی سزا شریعت نے متعین نہیں کی وہ صغیرہ گناہ ہے۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ 5 گناہ جن کے بارے میں شریعت نے حد مقرر کی ہے، مثلا قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے، کسی پر تہمت لگانا ہے اور شراب نوشی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے علاوہ سارے صغیرہ گناہ ہیں۔ اور بعض نے جو سب سے خوبصورت اس کی تعریف کی ہے وہ یہ کہ ہر وہ گناہ جسے بندہ اپنی عادت شمار کر لے، جسے بندہ اپنی عادت بنا لے، اس پر اصرار کرے، اس پر ڈٹا رہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہر وہ گناہ جس سے انسان دور بھاگے، بچنے کی کوشش کرے اور نفرت کرے گناہ سے، وہ اس کے لیے صغیرہ ہے۔ گویا کہ گناہوں کو چھوڑنا ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے، لیکن اگر بندہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کو ضرور پا لیتا ہے۔ فرمایا غافر الذنب، وہ اللہ گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ پھر فرمایا وقابل التوب، اور توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی بڑی اعلیٰ صفت ہے، بڑی کمال صفت ہے کہ وہ انسان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ میرا بھائی، انسان سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اگر وہ شرک کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے، سچے دل سے آ کر وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ شرک کی معافی تب نہیں ہے جب بندہ شرک پر موت آ جائے، اس کو شرک پر مر جائے، تب اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی چلتی سانسوں کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی معافی بھی اس کو مل جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مشرک کی معافی نہیں ہے، ان کو اپنی بات مکمل کرنی چاہیے کہ مشرک کی معافی مرنے کے بعد نہیں ہے۔ اگر وہ زندگی میں توبہ کر لے، پچھلی زندگی میں اگر وہ شرک کرتا رہا، اب اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ کے ہاں وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہاں 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو ہے توبہ کی شرطیں۔ توبہ کی جو شرطیں ہیں اہل علم نے 3 شرائط ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ بندہ ان یقلع الذنوب، وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر وہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ دوسری ہے وَأَن يَنْدِمَ عَلَيْهِ، وہ اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار بھی کرے، نادم بھی ہو، ندامت بھی ہو۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کر لے، وعدہ کر لے اللہ سے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اس کی توبہ سچی ہے۔
اور اگر اس کے اندر اس نے کسی بندے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو پھر توبہ کی چوتھی شرط یہ ہوگی کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا ازالہ کرے، اس بندے کو راضی کرے، اس سے معافی مانگے، اس کا نقصان کیا ہے تو اس کو راضی کر کے اس کا ازالہ کرے۔ یہ 4 شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، ایک ہے بخشنے والا اور ایک ہے توبہ کو قبول کرنے والا۔ گناہوں کو جب بخش دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ذکر کی گئی کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ یعنی توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، نہیں، بلکہ وہ بندے کے آنے کو قبول کرتا ہے۔ توب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، قابل استقبال کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے کسی پلٹنے والے کو۔ جیسا کہ 100 بندوں کا قاتل تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا تو اللہ نے اس کے پلٹنے کو قبول کیا۔ ایک آدمی جو بے تحاشا گناہ کیے چلا جا رہا تھا، اس نے آخری وقت میں سجدہ کیا تو اللہ نے اس کی توبہ کو، اس کے پلٹنے کو قبول کیا۔ اور اسی طرح سے وہ عورت جو اچھی نہیں تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیک عمل کو قبول فرما لیا۔ وقابل التوبی، میرا بھائی ذہن میں رکھیں کہ ہر نیکی توبہ ہوتی ہے، ہر نیکی توبہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہر گناہ توبہ کے برعکس اللہ تعالیٰ سے دور جانے کا رستہ ہوتا ہے۔ نیکی توبہ ہوتی ہے۔ آپ پوری نماز کے اوپر غور کر لیں، پوری نماز میں بندہ اللہ سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھتا ہے تب بھی کہتا ربی اغفر لی، سجدے میں جا کر بھی یہی کہتا ربنا اغفر لی۔ تو یہ والی دعائیں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہیں۔ وقابل التوبی، ایک بات تو توبہ کی شرطوں کو سمجھنا ہے، اور دوسری بات جو ہم نے شرک کے حوالے سے کی، شرک میرا بھائی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شرک ہے شرک اکبر، جسے کرتے ہیں غیر مسلم لوگ۔ شرک اکبر میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا تسلیم کرتے ہیں، اللہ کا جو درجہ ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے شرک اصغر، جس میں مسلمان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گو کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ قبر والے سے فریاد ہم کر رہے ہیں اور قبر والے کو ہم پوج رہے ہیں، قبر والے کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے، یہ ناطہ ہے۔ یہ لوگ لا علمی میں، جہالت میں اور اللہ تعالیٰ کی فرامین سے دوری کی وجہ سے ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے تئیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم توحید کے اوپر ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم اس کھاتے میں نہیں ڈالیں گے جس کھاتے میں اللہ نے دوسرے مشرکوں کو ڈالا ہوا ہے۔ ہم ان کو اپنے بھٹکے ہوئے مسلمان بھائی کہیں گے، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے۔ اگر وہ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام ڈالیں گے، خاموش رکھیں گے، کیونکہ اگر وہ برے تھے تو اپنے انجام کو پہنچ چکے، اور اگر اچھے تھے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں۔ شرک اصغر ریاکاری کو بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ وقابل التوبی، اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ یہاں ایک اور صفت جو عام طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ اکثر لوگوں نے نام بھی رکھا ہوتا ہے عبد الستار۔ ستار اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذکر کیا جاتا ہے، ستار، جسے جو ہے وہ کہتے ہیں غفار اور پھر ستار۔ غفار تو اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن میں ذکر کی ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ میں بخشنے والا ہوں۔ اور ستار کا معنی کیا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو ڈھانپ لینے والا ہے، بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ میرا بھائی ستار نام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر ستار نام اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہاں اس جیسا ضرور کیا گیا ہے، اور وہ ہے ستیر۔ ستیر نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا گیا، ستار نام اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو جو لوگ یہ نام رکھتے ہیں یا جن کا یہ نام ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا نام بدل لیں، یا اگر رکھ لیا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ
اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو ویسے ہی قبول کیا جائے گا جیسے وہ قرآن و سنت میں بیان کی گئی. ہم ان میں تبدیلی نہیں کر سکتے. جیسے ہم یہ تبدیلی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں یا اللہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں, ہم ہاتھ کا اشارہ نہیں کر کے دکھاتے کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. اسی طرح سے اللہ کی صفات جیسے بیان کی گئی ہیں وہ ویسے ہی قبول کی جائیں گی. پھر فرمایا شدید العقاب, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف اسی بات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور گناہوں کی زندگی میں تم لگے رہو کہ بعد میں توبہ کر لیں گے, بعد میں توبہ کر لیں گے. اگر بندہ امید توبہ کے اوپر گناہ کرتا رہے تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے کہ میں بعد میں نیک ہو جاؤں گا. وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے. اللہ معاف فرمائے, وہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. اس لیے فرمایا کہ ضروری ہے کہ اس سے امید بھی رکھو اور اس سے ڈرو بھی, پر امید بھی رہو اور ڈرو بھی. اور یہ قرآن کا انداز واضح لفظوں میں ہر جگہ پر نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 14ویں پارے میں, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتائیں کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں. وَنَبِّئْهُمْ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور یہ بھی بتائیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. دونوں خبریں دے دیں میرے بندوں کو. پھر فرمایا ذی الطول, بڑے فضل والا ہے. بڑا فضل کہ وہ دنیا میں اپنے بندوں کو ان کی ضروریات کے مطابق وسائل مہیا کرتا ہے, نعمتیں عطا کرتا ہے. لیکن یہاں ایک حدیث ذہن میں رکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا, اللہ تعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اور اس کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا. اللہ دنیا دونوں کو دیتا ہے, جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو بھی, اور جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے اللہ اس کو بھی دنیا دیتا ہے. وَيُعْتِ الدِّينَ, اور اللہ دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے آخری نبی کے آنے کی بات فرمائی ہے کہ میرا آخری نبی آیا اور میں نے اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اور لوگ پہلے گمراہی میں تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرنے کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. گویا کہ اللہ کے فضل سے مراد اللہ کا دین ہے. الیہ المصیر, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. الیہ المصیر, پلٹنا انسان کا اسی کی طرف. کوئی مان کر آئے